المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم. محترم دوستو اور پردہ نشین خواتین، آواز بڑھائی کیا؟ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے، اللہ ہی کا کرم و احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ہی فضل سے، اپنے کرم سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ایمان کا کلمہ ہے اور بہت قیمتی کلمہ ہے۔ اسی پر ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہان کی نجات ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ پڑھنے کے اعتبار سے تو بہت ہی ہلکا ہے، لیکن وزن کے اعتبار سے بہت بھاری، اور اس کلمے کی ایک حقیقت ہے۔ ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے، ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ نام بولنے میں تو آسان ہوتا ہے، لیکن اس کی حقیقت ایک وجود ہوتا ہے اس کا۔ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اس کی حقیقت جو ہے دل کی گہرائیوں میں ہوتی ہے۔ اس کی جگہ جو ہے ما وقر فی القلب، دل کی گہرائی میں جگہ پکڑتا ہے، یقین کی شکل میں۔ جب وہ دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو پھر انسان دنیا اور دنیا کی چیزوں سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ ایمان کے راستے سے تعلق اللہ سے ہو گیا ہے، اور جب اللہ سے تعلق ہوا ہے تو اللہ بہت بڑا ہے، وہ بڑے خزانوں کا مالک ہے۔ تو اب انسان کو دنیا اور دنیا کی چیزوں کی لالچ باقی نہیں رہتی۔ کسی کے پاس اچھے قسم کا کھانا ہو تو معمولی کھانے کی لالچ ختم ہو جاتی ہے، اعلیٰ قسم کا عمدہ کھانا موجود ہے۔ اچھے اسباب ہیں تو کم درجے کے اسباب کی لالچ ختم ہو جاتی ہے۔ بڑا مکان ہے، چھوٹے گھر میں رہنے کی لالچ اب نہیں رہتی، اب وہاں جانے کا اندر دائیا ہوتا ہے بڑے مکان۔ ایسے جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق ہوتا ہے تو اللہ چونکہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اور اس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، ہر چیز کے خزانے ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ، سارے خزانے اللہ ہی کے ہیں۔ تو پھر وہ بندہ، وہ بندی جو ہے دنیا کی چیزوں میں جی نہیں لگاتی، سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں چھوٹ جانے والی ہیں۔ مسافر اسٹیشن کی چیزوں میں جی نہیں لگاتا، اس کو پتہ ہے کہ یہاں رہنا نہیں، کوچ کرنا ہے یہاں سے، ابھی ٹرین آ جائے گی، بیٹھنا ہے۔ ضرورت کے لیے کرسی پر بیٹھ جاتا ہے، ضرورت ہوئی تو 5-10 روپے کی چائے لے لیتا ہے، لیکن کوئی ڈیرا ڈالنے کی کوشش نہیں کرتا، وہاں پہ اپنا تمبو نہیں گاڑتا، وہاں کی زمین کی کوئی پیمائش نہیں کرواتا کہ گھر بنانا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہاں سے آگے جانا ہے۔ ایسے ہی جب ایمان اندر دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے تو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہاں زیادہ نہیں رہنا ہے، کیونکہ ایمان میں آخرت پر ایمان بھی ایک ایمان کا حصہ ہے۔ البعث بعد الموت، کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔
اور وہاں کی راحت یا وہاں کی تکلیف سامنے ہے، وہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو بندہ بندی ہر وقت اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہم اللہ کو خوش کریں، اللہ کو راضی کریں، ایسے کام کریں جن کاموں سے اللہ راضی ہو جائے، اور ایسے کام چھوڑ دے جن کاموں سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ بندہ ہو یا بندی ہو، وہ ایسے کاموں میں مشغول ہوں کہ جن کاموں سے اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے راضی ہونے کے لیے عبادت دی کہ عبادت کریں۔ دنیا کی زندگی کو وصول کر کے اس زندگی کو عبادت میں لگا دیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنات و انسان کو صرف اور صرف عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے کہ عبادت کریں۔ اور 24 گھنٹے کی زندگی میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسے اعمال دے دیے کہ بندہ کھاتے ہوئے بھی عبادت میں ہو، سوتے ہوئے بھی عبادت میں ہو، اور اپنی حاجتیں پوری کرتے ہوئے بھی وہ اللہ کی عبادت میں شمار ہو۔ اس لیے محمد الرسول اللہ کا طریقہ عطا فرمائے، اور ان دو چیزوں کے ذریعے سے ایمان کی تکمیل کی۔ ایک طرف اللہ کا کلمہ پڑھ کے اللہ پر یقین لا کرنا، ایمان لانا، دوسری طرف محمد الرسول اللہ پڑھ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کا یقین کر کے آپ کے طریقوں پر زندگی گزارنا۔ اسی پر ہمارے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ ان دونوں میں سے کسی چیز میں کمی ہے تو ایمان مکمل نہیں ہوگا، اور یہ بنیادی چیز ہے، اصل چیز ہے، اسی کے اوپر باقی عمارت تعمیر ہوگی۔ اس لیے آپ کے طریقوں پر کامیابی کا یقین کرنا، آپ کے طریقوں میں کامیابی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے طریقے رائج ہیں یا نئے نئے جو طریقے آتے رہتے ہیں، وہ ان سارے طریقوں میں ناکامی، کامیابی کا وسیع طریقہ ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس یقین کے ساتھ آپ کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی مشق کرنی، اس لیے کہ جو چیز نہیں آتی وہ مشق کے راستے سے سیکھی جاتی، اور زندگی عملی چیز ہے، کوئی خالی پروگرام نہیں ہے، ایک عمل ہے۔ کھانا پینا کام ہے نا، کھانا کام ہے، پینا ایک کام ہے، چلنا ایک کام ہے، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، جتنی بھی چیزیں وہ عمل ہیں، کام ہیں۔ تو ان سارے کاموں کو آپ کے طریقے پر پورا کرنے کی مشق کرنی، ایک محنت کرنی۔ جیسے تیرنے والا تیرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک مشق کرتا ہے، اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے۔ گاڑی کسی کو چلانی ہے تو اس کے پیچھے ایک محنت ہوتی ہے، تب جا کے وہ ڈرائیور بنتا ہے۔ کسی کو روٹی پکانا سیکھنا ہے تو ایک محنت ہوتی ہے۔ بچی کئی سال تک اپنے ماں کے ساتھ بیٹھ کر آٹا گوندنا سیکھتی ہے، روٹی بنانا سیکھتی ہے، روٹی سیکھنا سیکھتی ہے، تب جا کے 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد اس کو ملکہ ہو جاتا ہے اس پکانے میں۔ لیکن چونکہ وہ عملی مشق اس کی روزانہ ہوتی ہے گھر میں، بچپن سے ہی ایک مدت تک دیکھنے کی مشق ہوتی ہے، تو چھوٹی بچی ہے دیکھتی ہے، پھر دھیرے 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 آٹا گوندنا شروع کرتی ہے، تو مشق کرتے کرتے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال کی عمر سے اس نے دیکھنا شروع کیا، 15 سال کی عمر تک وہ اچھی روٹی پکانا سیکھی، اچھا سالن بنانا سیکھ گئی۔ اس پر ایک مشق ہوئی، محنت ہوئی، کپڑے دھونا وہ سیکھ گئی، کپڑا سینا سیکھ گئی وہ بچی، تو اس نے محنت کی اس کے پیچھے اور مہارت حاصل کر لی۔ ایسے ہمارے زندگی کے جو روزانہ کے کام ہیں، وہ سارے کاموں چونکہ دین کے مطابق نہیں ہیں، عمومی ماحول میں آپ کے طریقے پر نہیں ہوتے، ہمارا سونا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا شادی بیاہ لباس، وہ آپ کے طریقے پر نہیں ہے، وہ کسی اور کے طریقے پر ہے۔ ہر جگہ الگ الگ طریقے رائج ہیں،
جو سنت کے خلاف ہے، آپ کے طریقے کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، تو ہمیں مشق کرنی. یہ جو محنت ہے وہ اسی کی ہے. یہ محنت جو ہے اس میں خالی نکلنا نہیں ہے، بلکہ ایک محنت ہے کہ محنت کریں ہم خود اپنی ذات سے، اور ان سارے کاموں کی مشق کرتے رہیں. ایمان کی مشق کریں، یعنی ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہوئے بولتے رہیں گے ہر وقت اللہ کرتا ہے، اللہ کھلاتا ہے. کوئی بھی بات ہے تو اس کو منسوخ کریں گے اللہ کی طرف، اللہ نے کیا. کوئی کسی کو تسلی دے کہ اللہ اچھا کرے گا، کسی بیمار کی عیادت کرے تو اس کو کہ گھبراؤ مت، اللہ اچھا کر دے گا. کوئی مصیبت میں ہے تو اس کو بھی کہ اللہ اچھا کر دے گا. اللہ بہت بڑا ہے، بڑی قدرت والا ہے. مردہ انڈے میں سے زندہ بچہ نکالتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. زمین کو پھاڑ کر اندر سے پوپٹ پھوٹتی ہے، درخت بن جاتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آسمانوں سے بارش برساتا ہے، بے موسم کے پھل لے آتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بانجھ عورت کو بچہ دے دیتا ہے، جس کو 10-20 سال تک اولاد نہیں ہوئی، 20 سال کے بعد بچہ دے دیتا ہے، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. سارا نظام اس کے قبضے میں ہے. مشق کریں ایمان کی، ہم بولیں، ہاں جتنا بولیں گے اتنی پختگی آئے گی، جتنا بولیں گے. اور آپ کے طریقوں پر کامیابی کو بولنا ہے کہ کامیابی آپ کے طریقوں میں، دنیا کی بھی آخرت کی بھی نجات کا راستہ وہی. اس لیے آپ کے طریقوں کو اتنا بولیں کہ ہمارے دل میں یقین پیدا ہو جائے کہ آپ کے طریقوں پر کامیابی، اور خود ہم ہر کام کو آپ کے طریقے پر کرتے ہو جائیں. یہ مقصود ہے کہ بولتے بولتے ایک مشق کرتے ہم آپ کے طریقوں پر زندگی گزارنے والے بن جاتے، اور کوئی معمولی سنت بھی ہم سے نہ چھوٹے. کھانے پینے کی ہو، سونے جاگنے کی ہو، یا معاشرت کی سنتیں ہیں جو اس وقت چھوٹی ہوئی ہے. بات چیت کی سنت ہے، بات کہنے کی سنت ہے، بات سننے کی سنت ہے، بیٹھنے اٹھنے کی سنت ہے، برتنے کی سنتیں ہیں ایک دوسروں کے ساتھ. تو اس میں سنت کا طریقہ چھوٹا تو اتنی زیادہ فساد آیا، اتنا فساد آیا کہ عموماً بہت سارے ناجائز کام ہو جاتے اس میں، کہنے سننے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، جو دل آزاری کا ذریعہ بنتے، ایک دوسروں کی تکلیف کا ذریعہ بن جاتے، ایک دوسروں کی تکلیف کا ذریعہ بن جاتے. اس لیے مشق کرنی ہے. تبلیغ کے اس کام میں مشق ہے، ایمان کی مشق ہے، سنت والی زندگی کی مشق ہے، ایسے عبادت کی مشق ہے. عبادت میں اہم عبادت چونکہ نماز ہے، سب سے بڑا فریضہ ہے، اور نماز پر زندگی کا دار و مدار ہے، اس لیے اس کو مقدم کیا ہے. ورنہ وہاں سے شروعات ہے، نماز سے ایک ابتدا ہے، کیونکہ نماز میں تاثیر ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے. اس لیے نماز پر محنت کر کے اپنی نماز کو بنانا ہے. ایسی نماز بنانی ہے کہ ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو ہم کو یقین ہو جائے کہ ابھی میں نماز پڑھ کے اللہ سے کہوں گا، اللہ میرا مسئلہ حل کر دے گا، اللہ میری دعا قبول کر لے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع نماز کی تلقین کی. کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو صلاۃ الحاجت پڑھو گے، سورج میں گرہن لگ گیا تو گرہن کی نماز پڑھو، چاند میں گرہن لگ جاوے تو اس کی نماز پڑھو، بارش نہ ہو تو استسقاء پڑھو، بارش آ جائے اس کی نماز پڑھو، سفر میں جا رہے ہو تو 2 رکعت نفل سفر کی نماز پڑھو. ہے نا نمازیں؟ صلاۃ الحاجت ہیں، صلاۃ السفر ہے، استسقاء کی ہے، اور اس طرح کی. تو نماز وہ ذریعہ ہے، چاہے ہمارے ذاتی کام ہو یا ایسے اجتماعی کام ہو کہ جو ہمارے صرف ذاتی نہیں ہے، سب کے ہیں، مشترک ہے، وہاں بھی اسی کی تلقین کی نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں. تو ایسی نماز ہمیں جاندار بنانی، اور چونکہ بطور عبادت اس کو کرنا ہے تو حضور والے طریقے پر پڑھنی پڑے گی، اور کیفیت والی بنانی ہے تو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی پڑے گی، اور مزید اس کے اندر ہمیں کیفیت بنانی ہے
تو اس کو صفت احسان سے پڑھنی پڑے گی. یعنی صفت احسان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے پا رہے ہیں. ان تعبد اللہ کانک تراه ان لم تکن تراه فانه یراک. اگر تو نہیں دیکھتا وہ تو دیکھ ہی رہا ہے. کیسی ایسا حال ہمارا ہو کہ ہم نماز اس طرح پڑھ رہے ہوں, عبادت اس طرح کر رہے ہوں, قرآن اس طرح پڑھ رہے ہوں, ذکر اس طرح کر رہے ہوں, زندگی اس طرح گزار رہے ہوں کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہیں. اللہ سامنے. لوگ جن کو دیکھتے ہیں حالانکہ ہوتا بھی نہیں. وہ سکون ہے دماغ میں جن آ جاتا ہے تو سامنے دکھتا ہے, وہ کچھ دکھتا ہے. بعضوں کو بھوت دکھتا ہے اور ہوتا کچھ نہیں وہاں, خالی اندھیرا ہوتا ہے. یہ گھر میں جب بھی لائٹ بجھاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جن یہاں ہے, تو وہ دماغ میں ہے. اس لائن کا احسان پیدا ہو گیا کہ جن دکھ رہا ہے. اللہ دکھنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. گناہ کرتے ہوئے ایسا لگے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو پھر ہم گناہ سے بچ جائیں. نماز پڑھتے ہوئے لگے اللہ دیکھ رہا ہے تو نماز اچھی ہو جائے گی. ایسا نہیں بھائی کوئی دیکھتا ہے تو عبادت اچھی ہو جاتی ہے. جب یہ لگے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اور اچھی نماز پڑھیں گے اور ہر وقت اچھی پڑھیں گے. تلاوت کر رہے ہیں اور کہ اللہ ہمارے سامنے جس کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں اسی کو سنا رہے ہیں, تو پھر قرات اچھی پڑھیں گے. جلدی سے پارہ ختم نہیں کرتے, اچھی پڑھیں گے. غلطی ہوگی تو رک کر اس کو صحیح کریں گے اس لیے کہ اللہ سن رہا ہے. تو ایسی کیفیت پیدا ہو عبادتوں میں, اس لیے مشق کرنی ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تنہائیوں میں لمبی نماز پڑھ کے نماز کی مشق کریں. نفل نمازوں میں تہجد میں لمبی نماز پڑھیں, دھیان جمع ہے قیام میں, رکوع میں, سجدے میں, تاکہ اس کی مشق ہو جائے. ایسے ہی ہمیں اپنی زندگی میں علم حاصل کرنا ہے. جہالت کے ساتھ زندگی اندھیرے میں, جیسے گھر میں لائٹ نہیں ہے کوئی کام نہیں ہو سکتا. لائٹ نہیں تو کوئی کام نہیں, نہ کھانا پکا سکتے ہیں, نہ کھانا کھا سکتے ہیں, نہ چین سے بیٹھ سکتے ہیں کہ گرمی ہو رہی ہے, نہ پانی آئے گا کہ موٹر بند ہے کیونکہ لائٹ نہیں ہے, فریز بند ہے لائٹ نہیں ہے, پنکھا بند ہے لائٹ نہیں ہے, اے سی بند ہے کیونکہ لائٹ نہیں ہے. ایسا ہی ہوتا ہے, سارے کام اٹکے ہوئے. ایسے جہالت اندھیرے کی طرح کہ جہالت ہوگی کوئی کام ٹھیک نہیں ہوگا. کتنا آدمی اس کو ٹھیک کرنے جائے گا وہ نہیں کر سکے گا. جہالت کے ساتھ کوئی کام صحیح نہیں ہوگا. اس لیے علم الہی کی روشنی میں سارے کام کرنے اور پوچھ کے کرنا ہے. جہالت دور اسی طرح ہوگی, پوچھے علماء سے معلوم کرواؤ. براہ راست عورتیں بات نہ کریں, اپنے مردوں کے ذریعے سے علماء سے معلوم کریں, اپنے شوہر کے ذریعے سے, بیٹے کے ذریعے سے, ابا کے ذریعے سے, بھائی کے ذریعے سے اپنے ضروری مسائل معلوم کرا. چھوٹے بچے ہیں تو ان کی تعلیم و تربیت کا نظام ہے, سب جگہ مکاتب چلتے ہیں تو ان کو وہیں سے ان کو شروع کرا دیں. اب بڑے ہو گئے تو اب وہ تو ہوگا نہیں, تو کیا کریں گے, اس کے بغیر رہیں گے. بھائی کسی کے گھر میں پائپ کی لائن ہے تو پانی اپنے آپ آ جاتا ہے, لیکن گھر میں لائن نہیں تو کیا کریں گے, تو بھر کے باہر سے لائیں گے, گھڑا بھر کے لائیں گے یا اور کسی برتن میں بھر کے لائیں گے. ضرورت تو پوری کرنی ہوگی. ایک تو وہ عمر ہے بچپن کی کہ جس میں مکتب میں مدرسے میں جا کر پڑھ لیتے, لیکن اب وہ عمر سے گزر گئے ہیں, اب اس کا موقع رہا نہیں ہے, اس کا رواج زمانے میں نہیں. تو کیا کریں گے کہ علماء سے رابطہ رکھیں, اپنے مسلک کے معتبر علماء سے رابطہ رکھیں. گوگل سے نہیں, وہاں سے مسئلہ پوچھا ہے, بلکہ علماء سے روبرو معلوم کریں اور اپنے مسائل معلوم حاصل سیکھیں ان سے. پاکی ناپاکی سے شروعات ہوتی ہے مسائل. کتاب الطہارت پاکی کے مسائل ہے, پاکی کی حالت کب ہے, کب نماز نہیں پڑھنی ہے, کب شروع کرنی ہے, عورتوں کے متعلق مسائل ہے اس. ایسے گھر کو پاک رکھنا, کپڑوں کو پاک کرنا کیسا طریقہ ہے اس. جہالت ہے تو ناپاک پاک سارے کپڑے ایک برتن میں ڈال دیے, سارے کپڑے ایک ہی برتن میں ڈال دیے, پاک بھی تھے ناپاک بھی تھے. تو پہلے تو پاک کو بھی ناپاک کر دیے, ایک ہی برتن میں پانی میں اس کو ملا دیا سب, اور اب اس کو صاف تو کر دیا لیکن پاک نہیں کر پائے. پاک کرنے کا طریقہ علماء نے لکھا کپڑے کو کیسے پاک کریں, کیونکہ ایک ہی برتن میں عامتاً عورتیں دھوتی ہے اس کو. اس لیے مسائل ہے اس
یہ ہمارا دین یہیں سے شروع ہوتا ہے، طہارت سے، پاکی ناپاکی سے۔ اس لیے علم حاصل کرنا ہے، نماز کے مسائل ہیں، روزوں کے مسئلے ہیں، معاشرت کے مسائل ہیں، گھر میں رہنے سہنے کے مسائل ہیں۔ ان مسائل کے بغیر زندگی ہے، اس لیے اندھیرے میں ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہے۔ حالانکہ زندگی بہت آسان ہے، خود سکون سے جیو، دوسروں کو چین سے جینے دو، بہت آسان زندگی، کسی کو تکلیف نہ دو، بات ختم ہو گئی۔ لیکن چونکہ جہالت ہے زندگی میں، علم نہیں ہے، اس لیے تکلیف دے رہے ہیں، تکلیفیں لے رہے ہیں، ایذا پہنچا رہے ہیں اور ایذا جھیل رہے ہیں۔ ہاں، اس لیے اس محنت کے مقاصد میں سے ہے کہ جہالت دور ہو جائے دنیا پر سے، اور ہر فرد امت اپنی جہالت خود دور کرے۔ اپنی جہالت، یہ بیمار آدمی اپنا علاج خود کرواتا ہے، ڈاکٹر تو علاج کرتا ہے، ایسے علماء مسائل بتائیں گے، پوچھیں گے کون؟ خود ہی آدمی پوچھے گا کہ بھئی یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، تو جہالت دور ہوگی اس سے۔ ہاں، اور جہالت کے ساتھ زندگی اچھی نہیں، یہ بہت بڑا دھبہ ہے انسانیت پر، جہالت ایک بہت بڑا عیب ہے۔ ہاں، لیکن جہالت کے ساتھ سفید کپڑوں میں پھرنے کا ماحول بن گیا، اس لیے آدمی اپنی سفید کپڑوں سے جہالت نہیں چھپتی، سونے چاندی کے زیوروں سے جہالت چھپتی نہیں ہے۔ اس کو تو ہٹانے کے لیے علم الہی، جہالت دور کرنے کے واسطے، اور اللہ کے دھیان کے ساتھ زندگی، اطاعت والی زندگی مطلوب ہے کہ جو علم سیکھا ہے اس پر عمل کرے۔ جو جہالت دور ہوئی، علم حاصل کیا ہے تو علم عمل کے لیے، اطاعت کے واسطے علم آیا ہے، جانکاری اور معلومات جمع کرنے کے لیے صرف نہیں ہے، صرف کہ ٹنکی میں پانی بھر کے رکھا ہے، فل ہے، اور کاک بند کر دیا، وہاں سے سپلائی کا جو کاک تھا اس کو بند کر دیا، اب نہ ٹوائلٹ میں پانی آ رہا ہے، نہ کچن میں آ رہا ہے، اور نہ باتھ روم میں پانی آ رہا ہے، نہ اور کسی جگہ آ رہا ہے، کہ نہیں ہمارے پاس تو بہت پانی ہے۔ تو یہ پانی کس کام کا ہے؟ نہ پیاسے کی پیاس بجھا رہا ہے، نہ کپڑے صاف کر رہا ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو ایسے معلومات کے لیے نہیں ہے کہ معلومات کی ٹنکی فل ہے لیکن کاک بند ہے، کہ عملی زندگی میں کہیں علم نظر نہیں آتا، نہ شادی میں علم نظر آ رہا ہے، نہ غمی میں علم نظر آ رہا ہے، نہ رمضان میں علم نظر آ رہا ہے، نہ عید میں علم نظر آ رہا ہے، کہ کاک بند ہے۔ اس لیے اس کو سیکھنا بھی ہے اور زندگی کو اطاعت پر لانا ہے، یہ ذکر کا مقصود ہے کہ زندگیاں اطاعت پر آ جائے۔ اس لیے عملی زندگی بناتے ہوئے صبح شام اللہ کو زبان سے بھی یاد کرنے کی مشقت، ہاں اس کا بھی حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی تاکید کی، مخصوص کلمات مخصوص اوقات میں پڑھنے کے فضائل بتائے، بازار میں یہ کلمہ پڑھیں، گلی میں ہو تو یہ پڑھیں، گھر میں جاؤ تو یہ پڑھیں، باہر نکل یہ پڑھیں، یہ کلمہ نماز کے بعد اتنی بار پڑھیں، سوتے ہوئے اتنی بار پڑھیں، تسبیح فاطمی کا، تو وہ بھی حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ ایسے کثرت سے زبان پر اللہ کا نام لینے کا تذکرہ ہے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ کی یاد کثرت سے کرو، اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور دیگر جو کلمات حدیثوں میں آئے، کم از کم یہاں سے ابتدا کریں، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام کو، یہ تیسرا کلمہ۔ درود شریف، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان اللہ و ملائکتہ، کہ اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، ایمان والوں سے کہا آگے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا، ایمان والوں سے بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں 100 مرتبہ صبح شام۔ یہ ایک مشق ہے یاد کرنے کی، یاد رکھنے کی۔ پھر 24 گھنٹے کی زندگی میں ہر کام کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد رہے، قدم اٹھا رہے ہیں تو یاد رہے کہ آپ کیسے اٹھاتے تھے، کہ مسجد میں جاتے تھے داہنا رکھتے تھے، نکلتے تھے بایاں رکھتے تھے، بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے باییں سے داخل ہوتے تھے، داہنے سے نکلتے تھے، کوئی کام کرتے تھے تو داہنی طرف سے شروع کرتے تھے، داہنے ہاتھ سے پکڑتے تھے، لینا دینا داہنے ہاتھ سے کرتے، کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے کہ آپ کا طریقہ ہے، اور اس کے ساتھ زبان پر بھی آپ کا نام۔ اسی طرح استغفار ہے،
کہ انسان ہے، بندہ ہے، بندی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں تو ہر وقت ندامت والی زندگی مطلوب ہے۔ استغفار سے صرف استغفار کا کلمہ پڑھنا مطلوب نہیں، ندامت والی زندگی مطلوب ہے کہ سارے کام کرتے ہوئے ہر وقت آدمی اپنے آپ کو گنہگار سمجھے اور نادم رہے، معذرت کی حالت میں رہے ہر وقت اللہ کے سامنے کہ اللہ بھول ہوئی، کمی رہی، کوتاہی ہوئی، نماز پڑھ کے بھی یہ اللہ کمی رہ گئی، جیسا حق تھا ادا نہیں کر پایا، تلاوت کر کے بھی، قرآن ختم کر کے بھی ندامت کرے کہ اللہ جیسے تیرے کلام کو پڑھنے کا حق تھا اور جیسے اس پر عمل کا حق تھا، جیسے اس کو دنیا میں پھیلانے کا حق تھا، ہم نے اس میں کمی کی ہے، معاف فرما دے۔ تو پھر غرور پیدا نہیں ہوگا، گھمنڈ نہیں آئے گا، بلکہ ہر وقت ندامت کی کیفیت، اور انسان ندامت کی کیفیت میں اچھا لگتا ہے، معذرت کی حالت میں ہوتا ہے تو اچھا دکھتا ہے اور فوراً دل میں جگہ بن جاتی اس کے لیے۔ بچے نے بڑی شرارتیں کی لیکن آ کر معافی ہمیں معاف کر دو، بھول ہو گئی مجھ سے، تو وہ اچھا لگتا ہے۔ اور شرارت کر کے پھر اور سینہ تان کے چلے تو ماں کو بھی غصہ آتا ہے، کبھی تو ایسا کر کے پھر وہ بھی مارتی ہیں، جو شفقت کرنے والی ہوتی ہے، ممتا ماں کی معروف ہے، لیکن وہ بھی پٹائی کر دیتی ہے، کبھی تو چوری نہ سینہ چوری، اور اگر وہی بچہ معافی مانگتا وہ آوے تو گود میں بٹھا دیتی، سینے سے لگا دیتی۔ ایسے اللہ بڑا مہربان، معذرت کی حالت میں بندوں کو پسند کرتا ہے کہ معذرت کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اپنے گناہوں پر روتے رہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا کہ اپنے گناہوں پر روتے رہنا، اپنے گھر بیٹھے رہنا، یعنی زیادہ ادھر ادھر کی مجلسوں میں مت جانا، ضرورت سے زائد یہاں وہاں مجلس محفلیں نہ لگانا، اور اپنے گناہوں پر روتے رہنا۔ تو یہ صفت پیدا کرنی اپنے اندر ندامت کی، اس لیے استغفار ہے۔ اور آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ اچھا رہن سہن بنانا، ہاں اچھا رہن سہن بنانا، یہ حسن معاشرت کی بنیاد ڈالنی، اور اس کی اصل جو ہے وہ حسن ظن سے ہے کہ اچھا گمان رکھے ہر ایک سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی والدہ سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے اچھا گمان کرے۔ کوئی برا کر رہا ہے وہ بھگتے گا، ہم کیوں برا گمان کریں؟ کوئی برا کر رہا ہے تو وہ بھگتے، کوئی برا کرے تو وہ بھگتے۔ ہم اچھا گمان رکھیں ہر ایک سے اور ہر ایک کے ساتھ سلوک کریں۔ والدین کا سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، سب سے بڑا حق، وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور ایک جگہ کہا کہ ان کے سامنے اف بھی نہ بولو، اس لیے کہ بدتمیزی شروعات بولنے سے ہوتی ہے، انسان بدتمیزی بے ادبی کرتا ہے بولنے سے کرتا ہے، چہرے سے اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ اس سے منع کر دیا کہ اف بھی نہ کرو، ایسا بھی نہ کرو، ان کا حق ادا کرتے رہے، ان کی خدمت کرتے رہے ماں باپ کی، اس کا حکم اللہ نے دیا ہے، وبالوالدین احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، کہ جہاں اللہ نے تاکید کی اپنی عبادت کی، اس کے ساتھ دوسرا حکم یہ دیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو، احسان کا حکم دیا ہے۔ احسان حق سے اوپر ہوتا ہے، ایک تو حق ہوتا ہے، حق ادا کرنے کو کہ حق دے، انصاف کیا، اور احسان حق سے اوپر ہوتا ہے، تو ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ان کی خدمت کرو، اس کا حکم وہاں سے ابتدا ہے۔ پھر درجہ بدرجہ، بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، پھر دور کے رشتہ دار، قریب کے رشتہ دار، پھر عام مسلمان ہیں، پھر عام انسان ہیں، اور پھر اس سے آگے جائے تو عام جاندار ہیں۔ ہر ایک کا حق ہمارے ذمہ ہے، اس کی مشق کرنی ہے کہ ہم حق دینے والے ہو جائیں، کسی کا حق ہمارے ذمہ باقی نہ رہے، بلکہ اس سے اوپر مزید ہم جو ہے اکرام کرنے والے بن جائیں، کہ ہر مسلمان کا ایمان کی نسبت سے اکرام کرنے والے بن جائیں۔ یہ مسلمان ہے، اس کے دل میں کلمہ ہے، چاہے اور گناہ ہے اس کے ساتھ، لیکن دل میں کلمہ ہے، کہ دل میں کیا ہے؟ ایمان ہے، تو ایمان کی وجہ سے ہم اکرام کریں گے سب کا، اس لیے سب سے اچھا گمان رکھیں، سب کے ساتھ احسان کرے، جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، جو اللہ نے ہم کو دیا ہے اس میں سے ہم احسان کریں گے۔
فاحسن کما احسن اللہ الیک، اللہ کا ہمارے پاس سے تو کیا دینا ہے؟ مسکراتے چہرے سے ملنا بھی صدقہ ہے، تو یہ مسکراہٹ کا اللہ کی دی ہوئی ہے، جس کو مل جائے بڑی نعمت ہے، اور نہ ملی ہو تو محرومی ہے کہ مسکرانا بھی نہیں آتا۔ خدا بعضوں کا ہر وقت منہ چڑھا ہی رہتا ہے، ہر وقت منہ چڑھا رہتا ہے، بچوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بھابھیوں کے ساتھ، جب دیکھو تب منہ چڑھا ہوا ہے کہ مسکرانا ہی نہیں آتا ہے۔ اللہ نے حکم کیا دیا؟ اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرے مسکراتے چہرے پہ، وہ بھی صدقہ ہے۔ احسن کما احسن اللہ الیک، کہ ہم احسان کرے جیسے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ مال دولت دی ہے تو اس سے ہم لوگوں پر احسان کریں، طاقت قوت دی ہے تو وہ طاقت قوت سے خدمت کریں گے، اپنے والدین کی، بھائی بہنوں کی، رشتہ داروں کی۔ خدمت بھی عبادت ہے۔ اس زمانے میں خدمت لینا وہ فخر ہو گیا کہ ہم کام کرواتے ہیں، ہمارے پاس نوکر ہے، گھر میں نوکرانیاں ہیں۔ حالانکہ خدمت کرنا وہ کمال کی چیز ہے، خدمت کرنا وہ کمال کی چیز ہے، اجر ہے اس پر، اللہ کی رضا کا سامان ہے، بندوں کی خوشی کا ذریعہ ہے۔ مخلوق ہماری نماز روزوں سے تھوڑی راضی ہوگی، ہماری نماز روزے تو اللہ کے لیے ہیں، تو پھر مخلوق کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ خدمت ہے، اپنی جان سے بھی مال سے۔ کسی کی ہم خدمت کرتے وہ خوش ہو جاتے ہیں، کسی غریب کو ہم پیسہ دیں تو خوش ہو جائیں، یہ موقع ملا ہم کو ان کو خوش کرنے کا۔ جیسے اللہ کو راضی کرنا ہے ایسے بندوں کو بھی راضی کرنا ہے، لیکن اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی نہیں کرنا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کو بھی ایک طرف راضی کرنا ہے، دوسری طرف بعض مرتبہ عبادت کا ایسا ذوم اور نشہ چڑھ جاتا ہے اپنی عبادت میں، تلاوت پر، اپنے نماز پر اور اپنے حج عمروں پر، ایسا غرور پیدا ہوتا ہے کہ پھر لوگوں کا حق دبا کر بھی اور لوگوں کو ناراض کر کے آدمی سوچتا ہے بس اللہ راضی رہنا چاہیے، باقی جس کو جو کہنا ہو کہے۔ ہاں، اللہ نے حق وابستہ کیے۔ بہت سے مواقع ایسے ہیں جہاں اگر لوگ راضی نہیں تو اللہ بھی راضی نہیں۔ جیسے ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ کیسے راضی ہوگا؟ کسی عورت کا شوہر اس سے ناراض ہے تو پھر اس کا اللہ کیسے اس سے راضی ہوگا؟ وہ تو اللہ کا حق ہے کہ شوہر کو راضی رکھے، اللہ کا حق ہے کہ والدین کو راضی رکھے، اللہ کا حق ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اللہ کا یہ حق ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، وہ اللہ نے کہا ہے۔ اس لیے مشق کرنی ہے اس اکرام کی اور اخلاص کی کہ ہم جو کریں اللہ کے لیے، ہم کچھ نہیں چاہتے، نہ لوگوں کی واہ واہ چاہتے ہیں، نہ لوگوں سے مال چاہتے ہیں، نہ لوگوں سے عزت کا مطالبہ ہے ہمارا، ہم کچھ نہیں چاہتے، بس اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، نماز سے بھی، ذکر سے بھی، دعا سے بھی، دعوت سے بھی، صدقہ خیرات سے، حج عمرے سے اللہ راضی ہو۔ ہاں، اخلاص بہت دیر سے آتا ہے۔ جیسے پھل میں مٹھاس سب سے آخر میں آتا ہے، اس کا پھول آتا ہے، پھر دھیرے دھیرے پھل آتا ہے، پھر وہ پھل چھوٹا بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے اور بڑا، اس کی سائز کی تکمیل ہوتی ہے جب مکمل ہو گیا۔ آم ہوتا ہے نا، ایک دم چھوٹا پھل آیا، پھر اس کے بعد چھوٹا سا آم اتنا اتنا ہوتے ہوتے اس کی سائز تکمیل ہو گئی، اس پر، اس کے پیڑ پر مکمل سائز ہونے کے بعد وہ لٹکے رہتے تھے، پھر ایک مدت وقت کے بعد اس کے اندر مٹھاس آتا ہے سب سے آخر میں۔ ایسے پہلے عمل کی شکلیں قائم ہوتی، نماز کی شکل، روزے کی شکل، اخلاق کی شکل، اخلاص اور ایسے اعمال کی، پھر اس کے اندر سب سے آخر میں اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کی نگرانی نہ ہوئی تو ضائع بھی ہو جاتا ہے عمل، کیڑے کھا جاتے ہیں، پکنے سے پہلے ہی کیڑوں نے کھا لیا، پکنے سے پہلے ہی کوے نے آم گرا دیا، تو چوکنا رہنا ہے کہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے، حقارت نہ ہو جائے، کہ بہت سے ایسے گناہ ہیں اور ایسے کام ہیں جس سے نیک اعمال حقارت ہو جاتے ہیں۔ نیک اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ حقارت، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ ان کے اعمال سب برباد ہو گئے ان کے کفر کی وجہ سے، کہ اچھے کام بھی چلے گئے، ایسے ریا کی وجہ سے عمل ضائع ہو گیا۔ اس لیے مشق کرنی،
عمل کے شروع میں درمیان میں نیت کو ٹٹولنا ہے، نیت بناتے رہیں بار بار، نیت پر نظر کریں کہ ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ لی تو اب کیوں پڑھی، کس کے لیے پڑھی، قرآن پڑھا کس کے لیے پڑھا ہے، کسی کی خدمت کی ہے تو فوراً پوچھے اپنے آپ کو کہ کیا نیت ہے، بابا کی نیت ہے، کسی کو ہدیہ دیا تو اندر پوچھیں کہ کیوں دیا ہے، لینے کے لیے دیا ہے تو اللہ کے لیے تو ہوا نہیں، تو بدلہ لینے کے لیے، یا واہ کے لیے دیا کہ دیکھو انہوں نے بہت بڑا بھیٹ دیا ان کو، تو پھر اس کا کوئی بدلہ نہیں اللہ کے، اس لیے اخلاص کی مشق کرنی، اور جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس ہے، جان ہے، مال ہے، وقت ہے، صلاحیتیں ہیں، اولاد ہے، جو کچھ بھی وہ اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ کے نام پر لگانے کی، اس وقت ہم قابض بن گئے، قبضہ کر لیتے کوئی کسی کو رہنے کے لیے گھر دے بھائی 2 مہینے تم رہو، اب 2 مہینے کے بعد کہے کہ بھائی دیکھو اب ہم کو ضرورت ہے خالی کرو، تو خالی نہیں کرتے، قبضہ کر لیا ہے، تو لوگ کیا کہیں گے اس کو کہ بھائی یہ تو بہت برا آدمی، 2 مہینے کے لیے تھا اور قبضہ کر لیا۔ تو اللہ نے ہم کو جو کچھ دیا ہے وہ استعمال کے لیے دیا ہے، قبضہ کرنے کے لیے نہیں دیا ہے کہ ہم اس پر قابض ہو جائیں، استعمال کے لیے کہ تمہاری جتنی ضرورت ہے استعمال کرو، کھاؤ پیو پہنو اوڑھو آرام کرو راحت حاصل کرو، لیکن اب جو باقی ہے وہ کہ وہ اللہ کا ہے، جان میں بھی، مال میں بھی، وقت میں بھی، صلاحیت میں بھی، سب کہاں لگانا ہے، اللہ کی عبادت پر لگانا ہے، اور پھر اللہ کے بندوں میں بھی اللہ کی عبادت کا رواج عام ہو جائے اور اللہ کا کلمہ دنیا بھر میں بلند ہو جائے، حضور والا مبارک طریقہ زندہ ہو جائے، اس کے لیے اپنی جان مال وقت صلاحیت سے اللہ کا کام کرنا ہے، اس کے لیے اللہ کا کام کرنا ہے، اس کے لیے نیتیں کریں، عزائم کریں، ارادے کریں، کہ دنیا بھر میں جا کر اللہ کا کام کریں گے، اللہ کے دین کو سیکھتے سمجھتے ہوئے، خود اپنی ذات سے دیندار کامل متبع سنت بنتے ہوئے، دین کی سمجھ حاصل کرتے ہوئے، یہ دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، پورے عالم میں دین زندہ ہو جائے، اس کے لیے ہم ہر وقت فکر مند رہیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر وقت اس فکر کے ساتھ جینا، ہر وقت کہ دنیا میں اللہ کا دین کیسے زندہ ہو، اور پھر اللہ نے ہم کو جو دیا ہے اپنے بس کی طاقت استعمال کرنا، اور پھر اللہ سے دعا مانگنا، اللہ کے سامنے رونا دھونا کوڑنا، اس کے لیے یہی اس کا طریقہ ہے، نبیوں کا یہ طریقہ رہا ہے، ان کو جو ہدف دیا گیا اس کو پورا کرنے کی ان کی نیت کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے، اور پھر اس کے لیے اپنے بس کی انہوں نے کوشش کی، اپنے بس کی ایسی کوشش جیسے ہم اپنے دنیا کے کاموں کے لیے کرتے ہیں، کسی بھی اولاد عورت کو اولاد جب تک نہیں ہوتی وہاں تک وہ کوشش کرتی رہتی، علاج کرواتی ہے، دواخانہ ادھر دواخانہ، یہاں کوئی حکیم صاحب، ان کے پاس ان کے پاس، وہ بیٹھ نہیں جاتی، دعا کرتی ہیں، دعا کرواتی ہیں، کوشش۔ کوئی بے روزگار ہے، اس کو جب تک روزی کے اسباب نہیں میسر ہوتے کوشش میں لگے رہتے، بعضوں کی زندگی پوری ہو جاتی ہے لیکن ان کی مقدر میں زیادہ رزق ہوتا، لیکن وہ اپنی کوشش نہیں چھوڑتے۔ تو دین کے بابت میں کوشش کا جب نمبر آتا ہے تو لوگ بہت معمولی کوشش کرتے ہیں، کیا کرے بس ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، ہم نے تو بہت، یہ کوشش اتنی نہیں ہے جتنی اللہ نے کہی ہے، اس سے زیادہ کرنی، اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بار بار کہنا ہے، سمجھانا ہے، فضائل بتانے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات سنانے ہیں، اور پھر ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جتنی اولاد لینے کے لیے دعا مانگی تھی اس سے زیادہ دعا اس اولاد کی تربیت اور تعلیم کے لیے کرتے ہیں، اور دعا مانگے، اپنی بس کی کوشش اور پھر دعا، ایسے ہی پوری امت کے لیے دعا مانگے۔ ہاں یہ سبق ہے اس راستے کی، یہی بنیادیں ہیں، اگر یہ بنیادیں پختہ ہو گئی تو پھر آگے کی عمارت بہت آسانی سے تعمیر ہو جائے گی اور پورا دین زندگی میں آنے کی شکل قائم ہوگی، لیکن یہ جو بنیادیں ہیں وہ کمزور ہیں اور بنیادوں کو پانی نہیں مل رہا ہے، پھر آگے کی عمارت کیسے تعمیر ہوگی؟ اس لیے اسی پر مشق کرنی ہے، محنت کرنی، یہی بات خود بھی سمجھنی ہے، اور آنے والوں کو جو آپ کے پاس ملاقات کے لیے آتے ہیں ان کو یہی بات سمجھانی ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہر گھر میں تعلیم شروع ہو فضائل کی، تاکہ گھر میں اللہ رسول کی باتوں کا تذکرہ، مذاکرہ، نماز، ذکر، تلاوت، عبادت، اعمال
رمضان آئے تو روزہ، تراویح، تلاوت. حج کا موسم ہے تو حج جو ارکان اسلام ہے، فرائض اور بنیادیں ہیں. ایسے ہی حسن معاشرت، والدین کی خدمت، ان کے حقوق، دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی رغبت، اس کے ابواب ہیں ان کتابوں میں، جو ضروری ابواب ہیں. ہاں، یہ بنیادی اور ضروری چیزیں ہیں. اس کو بار بار سننا پڑنا ہے. ہاں، جو چیز ضرورت کی ہوتی ہے وہ روزانہ لی جاتی ہے. گیہوں چاول ضرورت کی چیزیں روزانہ کھاتے ہیں، صبح شام. روزانہ صبح شام روٹی چاول، روٹی یا چاول، یا روٹی چاول، یہ بنیاد ہے. ایسے یہ ضرورت کے ہیں کہ ایمان، نماز کے، اعمال، اخلاق کے، اکرام آخرت کے، اور ضروری بنیادی جو چیزیں ہیں اس کے فضائل کو ہم جتنا سنتے رہیں گے، جتنا سنتے اتنی رغبت بڑھے گی. اس لیے بزرگوں نے ترغیب دی کہ ہر گھر میں فضائل کی تعلیم شروع کراؤ. ہر گھر میں جو ہے نماز، ذکر، تلاوت، عبادت کی فضا. یہ شروعات ہے. عبادت سے ابتدا ہوتی ہے، عبادت سے شروعات ہوتی ہے. پھر دھیرے معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں دین آتی ہے. ہاں، یہاں سے ہمیں ابتدا کرنی ہے. ہر گھر میں یہ اعمال شروع. اور ترغیب یہ ہوگی ہماری کہ پورا دین زندگی میں لانے کی محنت کرنی. حضور والا مبارک علم سیکھنا ہے. یہ بنیادیں ہیں. اس کے لیے ہمیں بھی اپنے آپ سے نیت بنانی ہے، اور جہاں جہاں قیام ہے وہاں کی عورتوں کو اس کے لیے تیار کرنا ہے، اور وہاں ہر گھر میں تعلیم شروع ہو. وہاں سے بھی راہ خدا میں نکلنے کا ماحول بنے، فضا بنے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے. مرد جو ہیں وہ 4 مہینے چلوں کے لیے راہ خدا میں نکلیں، اپنا دین سیکھیں، دوسروں کو دین سیکھنے کے لیے تیار کریں. اندرون میں، بیرون میں، جہاں بھی دین کی نسبت کے تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کی تدبیریں سوچیں. اس کی کوشش کرنی ہے. جہاں جائے وہاں سے نقد جماعت نکالنی. ہاں، وہاں سے نقد مسجد کی جماعت کو لے کر بیٹھیں، ان سے بات کریں اور نقد جماعت بنائیں. تو اس سے حرکت وجود میں آتی ہے. ہاں، اور جو پورے قواعد شرائط ہے اس کی پوری پابندی کے ساتھ کام کرنا ہے، تب تو مفید ہوگا. اور اگر قواعد شرائط کی پابندی نہیں ہوگی تو مفید نہیں ہوگی. پہلی چیز یہ. اور دوسری کہ اگر زیادہ اس کی پابندی چھوٹی تو پھر مضر ہوگا. پہلے تو یہ ہوگا کہ اس کا فائدہ نکل جائے گا، مضرت نہیں آئی لیکن فائدہ نہیں ملا. اور اگر زیادہ بے اصولی ہوئی تو کیا ہوگا کہ فائدہ تو کیا ملے، نقصان ہوگا. تو اس لیے اس سے بچنا ہے. ہاں، اس کے اصول آداب کے ساتھ اپنے آپ کو تابع کرنا ہے. اصولوں کو اپنے تابع نہ کریں. ہاں، دین کو اپنے تابع نہیں کرنا ہے، ہمیں دین کے تابع ہونا. ایسے کام کے جو اصول ہیں، قواعد ہیں، جو قواعد شرائط ہیں، جو ضوابط ہیں، اس کے تابع رہنا ہے تاکہ کام کی منفعت حاصل ہو اور مضرت کے پہلو سے بچ جائے. ہاں، سبھی اطاعت کے ساتھ چلیں. یہ بہت بڑی بنیاد ہے اطاعت. اسی میں ہدایت ہے. ان تطیعوہ تہتدوا. اطاعت میں ہدایت. اطاعت کے ساتھ چلنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں. بزرگوں نے جو طریقہ بتایا اس کو، اور جس وقت کا جو موقع ہے اس میں جماعت میں جو ذمہ دار ہیں ان کی تابعداری کے ساتھ. اور ذمہ دار جو ہیں وہ بھی اصولوں کی اطاعت سے چلیں، اپنی مرضی سے نہیں. یعنی میں امیر ہوں، میں جو کہوں کرو تم. وہ اصولوں کے تابع رہے، دین کے تابع رہے. وہ دین کے بنیادی جو اصول ہے اس کے تابع رہے، وہ اس کا پابند ہے. جیسے انبیاء علیہ السلام وحی کے تابع تھے اور امت نبیوں کے تابع. ایسے کہ ہر ذمہ دار بھی جو ہے تابع ہے، پابند ہے دین کے. پابندی کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو جو ہے محبت سے اس ترتیب پر چلانے کی کوشش کریں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا ولا يخافون لومة لائم وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين